فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 4 کی ریڈنگ کا یہ 8واں پارٹ ہے، اور اس میں آپ کے سامنے باب 8 پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے امید و خوف۔ سب سے پہلے اس کی فہرست بیان کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ 260۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ 262۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پیادہ روی کا ایک واقعہ۔ 263۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین کیوں رہتے تھے؟ 265۔ خوف خدا گناہوں سے بچاتا ہے۔ 266۔ امام کی نصیحت کا انداز۔ 268۔ جس نے عذاب آخرت پر آتش دنیا کو ترجیح دی۔ 270۔ حضرت علی کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ 273۔ نوف بکالی کی دوسری روایت۔ 275۔ آخرت کی تیاری کر جائیں۔ 276۔ خوف خدا کی انتہا۔ 279۔ خدا کی رحمت ملاحظہ کریں۔ 282۔ رحمت خداوندی کی وسعت۔ 284۔ چند روایات۔ 285۔ اب ہم باقاعدہ پیج نمبر 260 سے آغاز کرتے ہیں۔ باب 8 امید و خوف۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ایک اور جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ خدا کے دعاؤں سے مطمئن ہو چکے ہیں، جبکہ خدا کے دعاؤں سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے سلمان فارسی کو کس چیز کا ڈر تھا؟ حضرت سلمان فارسی کو جب مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا تو وہ تقرری نامہ لے کر گدھے پر سوار ہو کر مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ مدائن کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک نیا حاکم جس کا نام سلمان فارسی ہے آ رہا ہے۔ شہر کے لوگ روزانہ مدائن سے باہر نئے حاکم کے استقبال کے لیے جمع ہوتے تھے، لیکن حاکم کے پہنچنے میں تاخیر ہوتی رہی۔ ایک دن جب کہ اہل شہر مایوس ہو کر واپس جانے والے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ وہ اسے آتا دیکھ کر رک گئے، اور جب وہ پہنچ گیا تو اہل شہر کو اس نے سلام کیا۔ شہر والوں نے اس سے پوچھا، راستے میں امیر مدائن کو تم نے کہاں دیکھا تھا؟ سلمان نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ اہل شہر نے کہا، اس کا نام سلمان فارسی ہے اور وہ پیغمبر خدا کا صحابی ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ امیر کو تو میں نہیں جانتا، لیکن البتہ سلمان فارسی میں ہی ہوں۔ سب لوگ ان کے احترام کے لیے گھوڑوں سے اترے اور ان کی خدمت میں گھوڑا پیش کیا۔ سلمان نے کہا، میرے لیے یہی گدھا بہتر ہے۔ آپ کو دارالامارہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا، میں حاکم و امیر نہیں ہوں، اس لیے میں اس میں نہیں رہوں گا۔ پھر آپ نے ایک دکان کرائے پر حاصل کی اور اسے اپنا دفتر بنا لیا۔ اسی دکان پر بیٹھ کر آپ مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور احکام جاری کیا کرتے تھے۔ آپ کے دور گورنری کا کل سرمایہ ایک کھال، ایک آفتابہ اور ایک عصا پر مشتمل تھا۔ ایک مرتبہ مدائن میں سیلاب آ گیا، لوگ سامان نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے اور ان پر سخت پریشانی کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی اپنے دفتر سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ انہوں نے کھال کو اپنے کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں آفتابہ اور دوسرے میں عصا تھا، اور پریشان حال
लोगों को देखकर फरमाया, दुनिया में इस तरह से रहो कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े, और याद रखो सुबुक बार अफराद पुलिस राज से भी इसी तरह से गुजर जाएंगे। रेफरेंस अनवार नोमानिया सुफ़ा नंबर 18। वराम बिन अबी फुरास तहरीर करते हैं कि सलमान बीमार हुए। साद उनकी अयादत के लिए गया। वो कहता है कि मैंने सलमान से मिजाज पुरसी की तो वो रोने लगे। मैंने रोने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया की हिर्स पर नहीं रोता, मैं इसलिए रोता हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये अहद लिया था कि हम इतना ही मताए दुनिया अपने साथ रखें जितना कि एक मुसाफिर एक मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़ादे राह अपने पास रखता है। मुझे अंदेशा है कि मैंने इस मिक़दार से तजावुज़ ना किया हो। साद कहता है, मैंने सलमान के कमरे में निगाह डाली तो एक आफ्ताबा और एक कासा और एक तश्त के सिवा मुझे कुछ भी नज़र ना आया। अगला वाक़या है, इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस चीज़ से खौफज़दा थे। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप रोने लगे। हाज़रीन ने अर्ज़ की कि आप क्यों रोते हैं? आप जवानाने जन्नत के सरदार हैं और आपके हक़ में पैगम्बर इस्लाम ने बहुत सी अहादीस इरशाद फरमाई हैं। आपने 20 हज बापयादा किए और 3 मरतबा अपने पूरे घर को अल्लाह के नाम पर लुटाया। इसके बावजूद आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, यानी मैं मुतला के खौफ और अहबाब की जुदाई पर रो रहा हूँ। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा बिहार में तहरीर करते हैं कि मुतला या मतला से मुराद क़यामत की हाज़िरी है। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की पयादा रवी का एक वाक़या। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम एक मरतबा हज्ज बैतुल्लाह से फ़ारिग़ होकर पयादा मदीना वापस आ रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक पर वरम आ गया। साथियों ने अर्ज़ की कि आका आप सवार हो जाएं तो कदमों के वरम उतर जाए और आपको आसूदगी हासिल हो जाए। आपने फरमाया, मैं सवार नहीं होना चाहता। इस मंजिल पर एक सियाह रंगत वाला शख्स हमें मिलेगा। इसके पास एक मखसूस किस्म का तेल होगा। इस तेल की मालिश से वरम उतर जाएगी। एक गुलाम ने अर्ज़ की, अगली मंजिल पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर तेल फरोख्त होता है। आपने फरमाया, हाँ तेरी बात दुरुस्त है। अभी थोड़ा से ही आगे चले थे कि सियाह रंगत का एक शख्स नमूदार हुआ। आपने एक गुलाम से फरमाया, वो सामने देखो, सियाह रंगत वाला शख्स आ रहा है, जाओ इससे तेल खरीदो और तेल की खरीदारी के लिए इससे रियायत तलब ना करना। मौला का गुलाम इस शख्स के पास गया और इससे तेल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसने पूछा, तुम तेल किस लिए खरीदना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लिए खरीदना चाहता हूँ। इस शख्स ने कहा, फिर मुझे अपने आका की खिदमत में ले चल। जब वो आपकी खिदमत में आया तो उसने अर्ज़ की, मौला मैं आपका मुहिब और ग़ुलाम हूँ, मैं आपसे तेल की रकम नहीं लूँगा। अलबत्ता ये है कि जब मैं कुछ देर कबल अपने घर से निकला था तो मेरी बीवी को दर्द ज़े लगा हुआ था। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बेटा दे जो आपका मुहिब हो। इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया कि वापस घर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। वो शख्स ये खुशखबरी सुनते ही तेज़ी से घर गया। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम ने पाँव पर तेल की मालिश की। थोड़ी देर बाद पाँव का वरम ख़त्म हो गया और कुछ देर बाद वो शख्स मुस्कुराता हुआ आया। इमाम अलैहिस्सलाम को दुआएं देने लगा कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और मुझे कामिलुल खिलकत बेटा अता फरमाया है। रेफरेंस है बिहारुल अनवार जिल्द 10 सुफ़ा नंबर 92, रिवायत असवद अलिफ सीन वाव दाल 90। अगला वाक़या है, हारिसा गमगीन क्यों रहते थे। इसहाक़ बिन अम्मार रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सुबह के बाद एक जवान को देखा जिसकी आंखें मुसलसल शब बेदारी की वजह से सुर्ख थीं और उसका सर कभी दाएं कभी बाएं हरकत करता और उसका चेहरा जर्द था। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफा अस्बहतु या हारिसा, हारिस तूने कैसे सुबह की? उसने कहा, अस्बहतु मौक़िना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैंने हालत यकीन में सुबह की। रसूल खुदा ने हारिसा का जवाब सुनकर ताज्जुब किया और फरमाया, हर यकीन की एक हकीकत होती है और तुम्हारे यकीन की
کیا حقیقت ہے؟ اس نے عرض کی یقین نے رات کی نیند مجھ سے چھین لی ہے اور مجھے شب بیداری پر آمادہ کیا ہے، اور یقین نے ہی سخت گرم دنوں میں مجھ سے روزے رکھوائے، اور یقین نے مجھے دنیا و مافیہا سے بے تعلق کر دیا، اور یقین کی بدولت میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ میری نظر میں قیامت کا دن مجسم ہو کر ہر وقت سامنے رہتا ہے، اور میں ہر وقت اپنی آنکھوں سے قیامت کو بپا ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ لوگ حساب کے لیے آمادہ ہیں اور میں ان کے درمیان اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں۔ مجھے جنتی لوگ جنت کی نعمات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ جنت کی تکیہ گاہوں پر تکیہ لگائے نظر آتے ہیں، اور اہل دوزخ کو جہنم کے شعلوں میں فریاد کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، دوزخ کے شعلوں کی مہیب آوازیں ہر وقت مجھے سنائی دیتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابی ھذا نور اللہ قلبی بالایمان۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے جوان کو خطاب کر کے فرمایا، اس حال پر اپنے آپ کو ثابت رکھو۔ جوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے اس کے لیے شہادت کی دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور چند دنوں کے بعد ایک جنگ میں حارثہ 9 افراد کے بعد شہید ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگلا واقعہ ہے خوف خدا گناہوں سے بچاتا ہے۔ ابو حمزہ ثمالی نے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ کشتی پر سوار ہوا۔ کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی کہ سخت آندھی آئی اور کشتی تختہ تختہ ہو گئی۔ کشتی پر سوار تمام مسافر سمندری لہروں میں ڈوب گئے، بس ایک وہی عورت ایک تختے پر سوار ہو گئی اور ہوا نے اسے ایک جزیرے پر لا کر ڈال دیا۔ وہ عورت تختے سے اتر کر جزیرے میں آئی۔ اس جزیرے میں ایک بحری قزاق بھی رہائش پذیر تھا۔ ایک دن قزاق جزیرے کی سیر کرتا ہوا اتفاقاً اس طرف آ نکلا جہاں اکیلی عورت نے اپنی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے اکیلی عورت کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے عورت کو غیر شرعی کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو عورت نے انکار کر دیا۔ قزاق نے جبراً اس کی عصمت دری کرنی چاہی تو اس نے دیکھا کہ عورت بیچاری تھر تھر کانپ رہی ہے اور اس کا چہرہ ہلدی کی طرح سے زرد ہو چکا ہے۔ قزاق نے عورت سے پوچھا، آخر تو اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہے؟ قزاق نے عورت سے پوچھا، آخر تو اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہے؟ عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے اللہ کا خوف کھائے جاتا ہے اور خدا کی قسم میں نے آج تک غیر شرعی فعل انجام نہیں دیا۔ عورت کی حالت نے اس بحری قزاق پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عورت سے معافی طلب کی اور کہا، میری نالائقی کہ آج تک میں نے خوف خدا کو مد نظر نہیں رکھا۔ بعد ازاں اس قزاق نے صدق دل سے توبہ کی اور تمام برائیاں چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ یہی جوان کہیں جا رہا تھا، اتفاق سے ایک راہب بھی اس کا ہم سفر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، باد سموم چل رہی تھی۔ راہب نے جوان سے کہا، بھائی آپ دعا مانگیں اللہ بادل بھیجے تاکہ ہم اس کے سائے میں سفر کر سکیں اور اس گرمی سے نجات مل سکے۔ جوان نے شرمندگی سے سر جھکا کے کہا، میں ایک بد کردار انسان ہوں، خدا کے نزدیک میری کوئی نیکی نہیں ہے، لہٰذا دعا آپ مانگیں۔ راہب نے کہا، بہتر ہے میں دعا مانگتا ہوں اور تم آمین کہو۔ راہب نے دست دعا بلند کی اور جوان نے آمین کہی۔ دعا نے فوراً اپنا اثر دکھایا، بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ کچھ دیر تک دونوں ساتھ چلتے رہے، پھر ایک دوراہے پر ان کے راستے جدا ہوئے۔ جوان ایک راستے پر چلا اور راہب دوسرے راستے پر ہو لیا۔ بادل کا ٹکڑا جوان کے سر پر سایہ فگن ہو گیا اور راہب کے سر پر دھوپ چمکنے لگی۔ راہب نے جوان سے کہا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرمائی جبکہ میری دعا رد کر دی گئی۔ تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی؟ جوان نے اپنی تمام داستان من و عن بیان کی۔ راہب نے اس کی اس داستان کو سن کر کہا، تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اسی لیے اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق عنایت کی ہے۔ اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آئندہ محتاط رہنا۔ ریفرنس اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔
اگلا واقعہ ہے امام کی نصیحت کا انداز۔ اسحاق بن عمار ایک دولت مند شخص تھا۔ اس نے غریب شیعہ مومنین کو در سے دور رکھنے کے لیے ایک غلام کو اپنے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ جو بھی ضرورت مند یہاں آئے اسے واپس لوٹا دے۔ ایک مرتبہ ایک شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکے گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ وہ شخص زیارت امام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے بڑی تنگ دلی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسحاق بن عمار نے کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کبیدہ خاطر ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ تو مومنین سے کبیدہ خاطر رہتا ہے۔ اسحاق نے کہا، مولا خدا کی قسم میں ان کے حق اور ان کے اعتقاد کی حقیقت کو بخوبی جانتا ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میری سخاوت کی شہرت ہو جائے اور لوگ میرے دروازے پر ہجوم نہ بنا لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ جب دو مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے اور 100 میں سے 99 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں جس کے ہاتھ میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ جب دو مومن فرط محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں تو اس وقت ایک منادی ندا دے کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور جب مومن ایک دوسرے سے درد دل بیان کرنے لگتے ہیں تو اس وقت کرامن کاتبین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ انہیں علیحدگی کا ماحول فراہم کرو اور ان سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جاؤ، خدا کو یہ پسند نہیں کہ ہم ان کے راز و نیاز میں شریک ہوں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تو اسحاق بن عمار نے تعجب سے کہا، مولا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کرامن کاتبین ان کی گفتگو کو خیطۂ تحریر میں نہ لائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے تو رقبب و عتید نامی 2 فرشتے اس کی گفتگو کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ سن کر کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ پھر فرمایا، اسحاق اگر کرامن کاتبین ان کی باتوں کو نہ سنیں اور نہ لکھیں تو حاضر و غائب کو جاننے والا خدا تو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اسحاق خدا سے ڈر اور یہ سمجھ کہ تو گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہیں شک ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں تو پھر کافر ہو جائے گا، اور خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے اور اسے پست ترین دیکھنے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ ریفرنس ہے مجالس المومنین قاضی نور اللہ شستری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381۔ اگلا واقعہ ہے جس نے عذاب آخرت پر آتش دنیا کو ترجیح دی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے عرض کی، آقا میں نے ایک لڑکے سے بدفعلی کی ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، واپس چلا جا، ممکن ہے تو یہ الفاظ اختلال مزاج اور بدحواسی کی وجہ سے کہہ رہا ہو۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ آپ نے اسے دوبارہ واپس کر دیا۔ وہ شخص تیسرے دن آیا اور وہی عرض کی، آپ نے پھر اسے واپس کر دیا۔ آخر کار وہ شخص چوتھے دن پھر آیا اور آپ سے پاک کرنے کی درخواست کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ جیسے گنہگاروں کے لیے 3 قسم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے تو ایک کا اپنے لیے تو انتخاب کر لے۔ اس شخص نے عرض کی، مولا آپ وہ سزائیں بتائیں، پھر میں ان میں سے اس کا ایک کا انتخاب کروں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، تیری گردن پر گلوار کا وار کیا جائے، وہ جہاں تک چلی جائے ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ نمبر 3، آگ میں جلا کر تجھے اس میں جلا دیا جائے، آگ جلا کر تجھے اس میں جلا دیا جائے۔ اس شخص نے عرض کی، امیر المومنین ان تینوں سزاؤں میں سے کون سی سزا زیادہ سخت ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ میں جلنا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس شخص نے کہا، پھر میں آگ میں جلنے کو باقی 2 سزاؤں پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔
اس شخص نے فوراً لکڑیاں لا کر حاضر کیں۔ پھر جوان نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جوان نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور رو رو کر کہا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے کیسا گناہ سرزد ہوا ہے۔ میں تیرے پیغمبر کے ابن عم کی خدمت میں آیا اور پاک کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے 3 سزاؤں میں سے ایک کا انتخاب کا حکم دیا۔ پروردگار میں نے اپنے لیے سخت ترین سزا کا انتخاب کیا ہے۔ خدایا میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسے میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا اور قیامت کے دن آتش دوزخ میں مجھے نہ جلانا۔ جوان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں دواں تھا۔ پھر وہ اس گڑھے میں جا کر بیٹھ گیا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے چاروں اطراف میں آگ لگا دی گئی۔ آج آگ کے شعلے لمبی لمبی زبانیں نکالنے لگے، اس کی جانب رواں دواں تھے اور جوان رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا۔ منظر انتہائی جاسوز تھا۔ ہر شخص اس کے گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر مولا کائنات اور ان کے تمام اصحاب رونے لگے۔ مولا کائنات نے فرمایا، بندہ خدا اب اٹھ، تو نے آسمان و زمین کے ملائکہ تک کو رلا دیا۔ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب اس گڑھے سے اٹھ جا اور دوبارہ یہ غلطی کبھی بھی نہ کرنا۔ ریفرنس فروع کافی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 207۔ اگلا واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ حبائے ارنی کہتے ہیں کہ ایک رات میں اور نوف بن فضالہ بکالی امیر المومنین علیہ السلام کے مکان کے آگے سوئے ہوئے تھے۔ رات کا ایک حصہ گزرا تو ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئے اور آپ حیران و پریشان شخص کی طرح سراسیمہ ہو کر ان فی خلق السماوات والارض کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، حبا سو رہے ہو یا بیدار ہو؟ میں نے عرض کی، مولا میں بیدار ہوں۔ آپ کا یہ حال ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کریں؟ اس وقت میں نے آپ کی جانب نظر کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور فرمایا، حبا اللہ نے حساب کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے اور ہم نے اس دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس سے مخفی نہیں رہتا۔ حبا سنو، خداوند تعالیٰ تیری اور میری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ یاد رکھو، کوئی چیز مجھے اور تجھے اللہ کی نظر سے چھپا نہیں سکتی۔ بعد ازاں آپ نے نوف کی طرف رخ کر کے فرمایا، نوف سوئے ہوئے ہو یا بیدار ہو؟ نوف نے کہا، مولا میں جاگ رہا ہوں اور آج رات خوف خدا میں مجھے زیادہ رونا آ رہا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یا نوف اگر اس رات تو خوف خدا میں زیادہ رویا تو یہی رات قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے گی۔ نوف جب بھی کسی شخص کی آنکھ سے خوف خدا میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی ٹپکتا ہے تو وہ قطرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر اور کسی کی قدر و منزلت نہیں ہے جو خوف خدا میں رویا اور خدا کے واسطے کسی سے محبت رکھی اور خدا کے واسطے کسی سے بغض رکھا۔ جو شخص خدا کی وجہ سے کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ خدا کی محبت پر کسی کو مقدم نہیں کرتا، اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے جس میں خدا کی ناراضگی ہو تو اس کام میں اسے بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس وقت تم نے حقائق ایمانی کی خصوصیت پر عمل کیا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام اٹھ کر چل دیے اور یہ کہہ رہے تھے، لیتا شعری فی غفلتی، ہائے کاش مجھے علم ہو سکتا کہ میری غفلتوں کے وقت تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا یا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کاش مجھے میری طویل نیند اور نعمات پر کم شکر گزاری کے متعلق معلوم ہو سکتا کہ تیرے ہاں میرا کیا حال ہے۔ حبا کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام پوری رات اسی طرح سے سوز و گزار اور راز و نیاز میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ریفرنس الکنی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 82۔ اگلا واقعہ نوف بکالی کی دوسری روایت۔
نوف بن فضالہ بکالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی، پھر فرمایا اے نوف سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے نوف خوش نصیب ان کے جنہوں نے زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوائے اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی ڈھول تاشا بجانے والا ہو۔ ریفرنس نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ نمبر 104۔ اگلا واقعہ ہے آخرت کی تیاری کر کے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو حضرت علی روتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے پوچھا علی کیا ہوا؟ حضرت علی نے عرض کی میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھیں، وہ میری بھی ماں تھیں۔ آپ رو رو کر کہنے لگے امی جان امی جان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اور ردا علی کو دے کر فرمایا جاؤ ماں کو غسل دلاؤ اور کفن میں میرے یہ کپڑے پہناؤ۔ جب جنازہ تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے جنازے میں وہ دعائیں پڑھی جو آپ نے نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کے جنازے میں پڑھی تھی۔ چچی کو قبر میں داخل کرنے سے پہلے آپ خود قبر میں اترے اور کچھ دیر قبر میں لیٹے رہے، پھر آپ قبر سے باہر آئے تو انہیں قبر میں دفن کیا گیا۔ جب مخدومہ دفن ہو گئیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر بیٹھ کر چچی کو آواز دے کر کہا فاطمہ بتاؤ جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ درست تھا؟ قبر سے بی بی کی آواز بلند ہوئی اور کہا بے شک درست تھا، خدا آپ کو اس سے بہترین جزا عطا کرے۔ پھر آپ کافی دیر تک اپنی چچی اماں کی قبر پر بیٹھ کر مناجات میں مصروف رہے۔ جب آپ قبرستان سے باہر آئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے اپنی چچی اماں کے جنازے کو جو اعزاز بخشا آج تک وہ کسی کو نہیں بخشا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں نے اپنی چچی اماں کے کفن کے لیے اپنا قمیص اور ردا اس لیے دی کہ میں نے ایک دن اپنی چچی کے سامنے قیامت کے دن محشور ہونے کا ذکر کیا تھا تو وہ بہت متاثر ہوئی تھیں اور کہا تھا کہ افسوس میرا کیا ہوگا، اس لیے میں نے انہیں اپنا لباس کا کفن دیا اور خدا سے درخواست کی ہے کہ یہ کفن قبر میں پرانا نہ ہو اور میری چچی اسی کفن میں قیامت کے دن محشور ہوں اور اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ میں اپنی چچی اماں کی قبر میں اس لیے جا کر لیٹا کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ جب میت قبر میں داخل ہوتی ہے تو 2 فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سن کر میری چچی اماں نے کہا تھا کہ میں اس دن کے لیے اپنے خدا سے پناہ مانگتی ہوں، اس لیے میں خود ان کی قبر میں جا کے لیٹا اور لیٹ کر میں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ میری چچی کی قبر میں جنت کا دریچہ کھول دے، اور جب جنت کا دریچہ کھل گیا تو پھر میں قبر سے باہر آیا اور بعد ازاں چچی اماں کو قبر میں اتارا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236۔ ابھی ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے تھے اور اپنے لباس کا انہیں کفن دیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تھا ابو طالب کے بعد تم لوگوں میں سے میری چچی میری زیادہ خیر خواہ تھیں۔ میں نے ان کے کفن کے لیے اپنا لباس اس لیے دیا تھا کہ اس کی برکت سے وہ جنتی لباس پہنے، اور میں ان کی قبر میں خود اس لیے لیٹا تھا تاکہ وہ فشار قبر سے
محفوظ رہیں۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب رقیہ دختر رسول مقبول کی وفات ہوئی تو رسول خدا نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے اور روتے رہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا آپ ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کیوں روئے؟ رسول خدا نے فرمایا میں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ میری بیٹی رقیہ کو فشار قبر سے محفوظ رکھے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 9 صفحہ نمبر 217۔ مترجم اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء انہیں حضرت ختیجہ کی بیٹیاں اور رسول کریم کی ربیبہ کہتے ہیں اور بعض علماء انہیں حالہ کی دختر بتاتے ہیں۔ اس کے لیے بر صغیر کے محقق شیعہ علماء کی کتابوں کی جانب رجوع فرمائیں۔ اگلا واقعہ ہے خوف خدا کی انتہا۔ جب قرآن مجید کی اس آیت کو جبرائیل لے کر نازل ہوئے وَإِن جہنم اور بے شک دوزخ ان سب کی وعدہ گاہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت سن کر رونے لگے اور آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کسی کو حضور سے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ صحابہ نے سوچا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کو سب سے زیادہ پیاری ہیں اور رسول خدا کی نظر جب بھی اپنی بیٹی پر پڑتی ہے تو آپ مسرور ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر ایک صحابی کو روانہ کیا گیا کہ سیدہ عالم کے ذریعے سے گریہ رسول کا سبب پوچھا جائے۔ صحابی حضرت سیدہ کے در اطہر پر آیا اور دیکھا کہ سیدہ چکی پیس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ما عند اللہ خیرا وما ابقا وما عند اللہ خیرا وابقا، یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ صحابی نے سلام کیا اور نزول وحی اور گریہ پیغمبر کا حال سیدہ کو سنایا۔ حضرت سیدہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور آپ نے اپنی چادر زیب سر فرمائی۔ سلمان فارسی نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس عالم میں آتے دیکھا تو بے ساختہ رو دیے اور اپنے آپ سے کہنے لگے قیصر و قیصرہ کی بیٹیاں زربفت اور دیبا کے لباس پہنے اور بنت پیغمبر کے لیے ایک بوسیدہ ردا ہو جس پر 12 مقامات پر برگ خرما کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خدمت پیغمبر اکرم میں آئیں اور عرض کی ابا جان سلمان میرے لباس کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے، حالانکہ 5 سال سے ہمارے سونے کے لیے ایک بھیڑ کی کھال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دن کے وقت ہمارا اونٹ اس پر گھاس کھاتا ہے اور رات کے وقت ہم اسے بچھا دیتے ہیں، اور ہمارا سرہانہ چمڑے کا ہے جس میں روئی کی جگہ لیف خرما بھری ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان میری بیٹی ان لوگوں میں سے ہے جو نیکی اور بندگی میں سبقت کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ نے عرض کی بابا جان آپ کو کس چیز نے غمگین کیا ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا بیٹی پیاری بیٹی ابھی جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور میں یہ آیت سن کر غمگین ہو گیا۔ پھر آپ نے وہ آیت جناب سیدہ کو سنائی۔ جناب سیدہ نے یہ آیت سنی تو اتنی مضطرب ہوئیں کہ کھڑی نہ رہ سکیں اور زمین پر گریں اور فرمایا وہ کتنا بد نصیب ہے جو داخل دوزخ ہو۔ سلمان نے کہا کاش میں گوسفند ہوتا اور لوگ مجھے ذبح کر کے کھا لیتے اور میری کھال کو پھاڑ ڈالتے اور میں نے دوزخ کا نام اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا۔ ابو ذر نے کہا کاش کہ میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنتا۔ مقداد نے کہا کاش میں پرندہ ہوتا اور بیابان میں زندگی بسر کرتا اور میرا حساب و کتاب نہ ہوتا اور میں دوزخ کا نام نہ سنتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کاش میں پیدا نہ ہوتا اور دوزخ کا نام نہ سنتا۔ پھر آپ نے رو رو کر کہا ہائے سفر طویل اور زاد راہ کم ہے، گناہگار جہنم میں جائیں گے اور وہاں بیمار ہوں گے تو ان کی بیمار پرسی نہیں کی جائے گی، اور وہ ایسے زخمی ہوں گے جن کا مداوع نہیں کیا جائے گا، اور وہ ایسے قیدی ہوں گے جن کی قید نہیں ہوگی، جن کی قید سے رہائی نہیں ہوگی، ان کی غذا آگ ہوگی
اور آگ جیسا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور آگ کے طبقات میں الٹے پلٹے رہیں گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 26 کا ریفرنس۔ اگلا واقعہ ہے خدا کی رحمت، ملاحظہ کریں۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ احتجاج میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو جہل مشرکین مکہ کا ایک نمائندہ وفد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ قوم موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا تو ان پر بجلی گری تھی اور وہ جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر آپ بالفرض موسیٰ کی طرح سچے نبی ہیں تو آپ بھی اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہم پر قوم موسیٰ کی طرح بجلیاں گرائے۔ موسیٰ کی قوم موسیٰ پر ایمان لا چکی تھی جبکہ ہم آپ پر ایمان بھی تو نہیں لائے، اس لیے ہم پر بدرجہ اولا بجلیاں گرنی چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو جہل کیا تو نے داستان ابراہیم کبھی نہیں سنی؟ حضرت ابراہیم کے لیے زمین و آسمان کے ایجابات اٹھا دیے گئے اور انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو انہوں نے ایک مرد اور عورت کو غیر شرعی فعل سر انجام دیتے ہوئے ملاحظہ کیا۔ آپ نے انہیں بد دعا دی، وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور مقام پر یہی منظر دیکھا تو انہیں بد دعا دی، وہ بھی فوراً ہلاک ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسرے جوڑے کو بھی غیر شرعی فعل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں بھی بد دعا دی، وہ جوڑا بھی فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ نے چوتھے جوڑے کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، بد دعا دینے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی ندا آئی، اے ابراہیم میری کتنی مخلوق کو مارو گے، میرے بندوں کو اپنی بد دعا سے بچا، میں غفور الرحیم اور جبار و حلیم ہوں، میں تو اپنی مخلوق کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں مگر میں انہیں فوراً تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اپنی زبان کو بد دعا دینے سے دور رکھو، میں نے تمہیں تبلیغ دین کے لیے مبعوث کیا ہے، تو نہ تم میری مملکت میں میرے شریک ہو اور نہ ہی مجھ پر تمہارا حکم چلتا ہے۔ میرے بندے تین حال سے خالی نہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ کرتے ہیں اور میں انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اگر وہ توبہ کر لیں تو میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہوں۔ نمبر 2، بعض نافرمانوں کو میں اس لیے مہلت دیتا ہوں کہ ان کے صلب میں سے کسی مومن نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جب تک ان کے صلب سے نکل کر مومن زمین پر قدم نہ رکھے میں انہیں سزا نہیں دیتا، جب مومن پیدا ہو جاتا ہے تو بعد میں انہیں مہلت نہیں دیتا۔ اگر یہ دو اسباب توبہ اور مومن اولاد نہ ہوتے تو میرے عذاب تیری بددعا سے زیادہ سخت ہوتا۔ نمبر 3، بعض لوگوں کو میں اس لیے مہلت دیتا ہوں کہ وہ کھل کر گناہ کر لیں، اور جب میں انہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہوں تو انہیں مجھ سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کا حساب مجھ سے ہی مربوط رہنے دو، میں علیم و حکیم ہوں، تم میری قضاء و قدر میں مداخلت نہ کرو۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل خدا نے اس وقت تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تیری پشت سے اکرما پیدا ہوگا جو مسلمانوں کے لیے کچھ کارآمد ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اور قریش کے باقی افراد کو اللہ اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ عنقریب یہ اسلام قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے موجودہ کفر کی وجہ سے انہیں مستقبل کی سعادت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سب کے سب پر کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا۔ ریفرنس ہے احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 18۔ اگلا واقعہ رحمت خداوندی کی وسعت۔ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی، یعنی سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ امام نے یہ آیت سن کر فرمایا، یہ آیت تمہارے لیے ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کو خداوند عالم کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی ایک غلطی سنائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں وقت پہ یہ غلطی کی تھی اور فلاں وقت پہ یہ غلطی کی تھی۔ وہ تسلیم کرے گا کہ بے شک مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے اس دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔
اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. لوگ اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی برائی انہیں نظر نہیں آئے گی، اور وہ تعجب سے کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھو جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. چنانچہ فَأُولَٰئِکَ یَبْدُلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات کا مفہوم یہی ہے. اب یہاں پہ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 288. اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات کی. اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 68 پر ہے. میسم بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، جو خدا سے ڈرے خدا ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، اور جو خدا سے نہ ڈرے تو اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے امام صادق سے کی خدمت میں عرض کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی رحمت کی امید ہے. وہ پوری زندگی اسی طرح سے گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا ان کی آرزوؤں نے انہیں راہ راست سے منحرف کیا ہوا ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خدا کی رحمت کے امیدوار نہیں ہے، کیونکہ جو کسی چیز کا امیدوار ہوتا ہے تو اسے طلب کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے. اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 69 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم کا سخت خوف رکھنا عبادت کا اہم حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل علم ہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پروردگار عالم نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جس کا اسے گمان تک نہ ہوگا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ریاست و شہرت کی طلب خدا کا خوف رکھنے والے پارسا شخص کے دل میں جمع نہیں ہوتی. اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 70 اور 71 پہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جنتان کی آیت مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کو یہ علم ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر بات سن رہا ہے، اور جو کچھ وہ نیکی اور برائی کرتا ہے اسے خدا جانتا ہے، تو وہ شخص برے اعمال سے رک جائے، تو یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے مقام خدا کا خوف کیا اور خواہشات سے نفس کو روکا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن ہمیشہ 2 قسم کے خوف میں مبتلا رہتا ہے. وہ گناہ جو سرزد ہو چکا ہے جس کے متعلق اسے علم نہیں کہ خدا نے اس کے متعلق کیا کیا، اور باقی رہنے والی عمر کے متعلق اسے ہمیشہ یہ خوف طاری رہتا ہے کہ خدا جانے آئندہ زندگی میں اس کے ساتھ کیا کچھ سرزد ہو جائے، اس لیے وہ مستقبل کے خوف میں مبتلا رہتا ہے. اسی وجہ سے وہ صبح کرتا ہے تو خوف زدہ ہو کر کرتا ہے، اور اس کی اصلاح بھی اسی خوف سے ہی ممکن ہے. ارشاد القلوب صفحہ نمبر 143 پر ہے ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کے حضور رجوع کرنا ہے، تو کیا اس آیت سے ایسے افراد مراد ہیں جو زنا اور چوری اور شراب نوشی کریں تو انہیں خدا کا خوف طاری رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے وہ شخص مقصود ہے جو نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور صدقہ دے، اور اس کے ساتھ اسے یہ خوف بھی ہو کہ اس کا یہ عمل قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں. آخری روایت ہے کہ اصول کافی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 71 پہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے والد کہا کرتے تھے کہ ہر مومن کے دل میں 2 نور ہوتے ہیں، خوف کا نور اور امید کا نور. اگر اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو دونوں نور برابر ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے زیادہ نہ ہوگا. عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ پارٹ الحمدللہ مکمل ہوا. پروردگار عالم ہمیں خود سے ڈرنے والا اور اپنی ذات سے امید رکھنے والوں میں شامل فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اس کتاب کے یعنی پند تاریخ کی جلد نمبر 4 کے آخری پارٹ میں ملاقات ہوگی جس کا عنوان ہے توبہ و استغفار. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.